چل رہی ہے. کیا چل رہی ہے لائیو. شروع ہو گیا؟ السلام علیکم جی. عزیز اللہ خان حاضر ہوں ایک دفعہ پھر اپنے دوستوں کے لیے لائیو. اور آپ لوگ پلیز آ جائیں کمنٹ سیکشن میں اور جو کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ایک انسیڈنٹ بھی ہوا ہے اسلام آباد والا، عثمان مرزا والا، بڑا انہیں ہے. اور اس میں بھی ہم بات کرتے ہیں آج کہ جی یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا. جو ابھی تک کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ پرانا وقوع ہے، لیکن ابھی کیونکہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تو اس کے ساتھ ہی پھر پولیس بھی حرکت میں آئی، وزیر اعظم صاحب نے بھی نوٹس لے لیا. تو اس پہ آج ہم بحث کریں گے کہ یہ ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں. کیا ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ جی ہماری اپنی مائیں بہنیں اور گھر والوں کے ساتھ اگر ایسا سلوک ہو تو پھر ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. جو اب تک کی اطلاعات آئی ہیں اس میں تھینک یو جی اسد ملک، تھینک یو سو مچ یار. اچھا اس پہ ہم پہلے بات کر لیں کہ یار یہ جو واقعہ ہوا اسلام آباد والا E11 والا، اس میں ایک لڑکا اور لڑکی گئے، جیسے کہ ٹرینڈ ہے کہ وہ انہوں نے فلیٹ مانگ لیا اپنے کسی دوست سے اور وہاں گئے بقول اس لڑکے کے جی کہ وہ لڑکی اس کی منگیتر تھی اور وہ لاہور کی رہنے والی تھی. اور لاہور سے وہ آئی تو کیونکہ اسلام آباد میں رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے وہاں انہوں نے ایک فلیٹ اپنے دوست سے لیا. اب وہاں جب وہ اس فلیٹ میں انٹر ہوئے تو اب وہ کچھ دیری ہوئی تھی تو پھر وہ لڑکا گراسری لینے نیچے گیا ہوا تو پھر انٹری ہوتی ہے عثمان مرزا کے بھائی کی. اب پہلے اس کا بھائی آیا تو اس نے اظہار ناراضگی کیا کہ یار ہمارا جو فلیٹ ہے اس میں آپ نے کیسے دے دیا ان کو ٹھہرنے کے لیے. تو تھوڑی دیر میں عثمان مرزا کو بھی بلا گیا اور تمام لوگ ڈرنک تھے، سب نے پی ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو انہوں نے حرکت کی وہ بہت بری ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی کی جائے. آپ یقین جانیں کہ مجھ جیسا انسان جس نے بے تحاشا لاشیں دیکھیں، گلی سڑی لاشیں دیکھیں، بے تحاشا ایسے میری لائف میں چیزیں آئیں جو جنہیں دیکھنا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. لیکن وہ 4-5 ویڈیوز دیکھ کے مجھے بھی بہت برا لگا کہ جس طرح وہ ریئیکٹ کر رہا ہے اور جس طرح وہ لڑکی کو کپڑے اتارنے کا کہہ رہا ہے. تو یہ باعث شرم ہے اس قوم کے لیے اور تمام ارباب اختیار کے لیے کہ ڈر خوف ہی نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ جی وہ ٹک ٹاکر ہے عثمان مرزا، اور پہلے بھی پکڑا گیا اور اس کے بعد وہ بڑے آرام سے اس کی ضمانت ہو گئی. اور اب بھی میں نے جو FIR دیکھی ہے اس میں جو آفینس لگائے گئے ہیں وہ 354 ہے جس کی سزا موت ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا نواب پور میں ایک واقعہ ہوا تھا ملتان میں، جہاں عورتوں کو سر بازار برہنہ کر کے گھمایا گیا تھا. تو یہ امینڈمنٹ ہوئی تھی 354 کی اور اس کے بعد ان کو سزا بھی ہوئی. لیکن بعد میں جیسے آپ کو پتہ ہے جی کہ صلح ہو جاتی ہے ایسے تمام میٹرز میں. اور اب بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیا اس کو پوری سزا ملتی ہے نہیں ملتی عثمان کو، یا وہ پھر اپنے دولت کے بل پہ اور جو ان کے دوست ہیں برسر اقتدار ان کے بل پہ وہ پھر بچ نکلے گا. حالانکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اس کا نوٹس لیا ہے تو اس کے بعد پوری اسلام آباد پولیس متحرک ہے کہ جی اس کا کچھ کیا جائے. اس میں بھی آپ کوشچن کریں آج کہ لا کیا کہتا ہے اور باقی کیا ہے جی. تو یہ کمنٹس پہ آ جاتے ہیں جی. مبشر جی السلام جی، وعلیکم السلام جی. میں بالکل ٹھیک ہوں جی، اللہ کا بڑا کرم ہے. یہ ہیں جی حافظ نصیر احمد صاحب ہیں. اور سر کیا حال ہے؟ اللہ کی رحمت ہے جی حافظ صاحب. اور ذیشان سارا شکاڑا پولیس میں جوان جی، بالکل جی. وہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، بڑی ایلیٹ فورس کا جوان تھا ہمارا اور بڑی دلیری سے لڑا ہے.
اور اس کے بعد اس نے 2 ڈاکو جو تھے وہ ان کو بھی پولیس والوں نے مار دی ہے. اور یہ دیکھیں جی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، پر ایسی موت بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جسے شہادت کی موت کہتے ہیں. اور اب میری آئی جی صاحب اور چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ جی یہ جو شہید ہوا ہے اس کے واجبات جلد ادا کر دیے جائیں. یہ نہ ہو کہ شہید کی بیوہ گھومتی رہے کہ جی اپنے واجبات کے لیے. نیئر حسین نیئر بھائی جی تھینک یو سو مچ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کدھر ہیں؟ انگلینڈ ہوتے ہیں یا پاکستان میں پائے جاتے ہیں؟ تو بڑی مہربانی ہے آپ کی. اور علی عمران صاحب جو ہیں وہ بھی اسلام گریٹ کہہ رہے ہیں جی. تو پتہ نہیں کیوں، حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے لائیو بولنا، تو مجھے اچھا لگتا ہے. مجھے تو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں اور ان سے کوئی گپ شپ کر رہا ہوں. اچھا انگلینڈ ہیں آپ جی؟ زبردست ہو گیا جی. اباؤٹ دس کیس آئی تھنک جی وہی بات ہو رہی ہے نیئر بھائی کہ ایسے لوگوں کو تو یار انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے. اسپیڈی ٹرائل ہو اور اس کے بعد ایسے لوگوں کو تو لٹکا دینا چاہیے جو اس ٹائپ کی حرکتیں کرتے ہیں. تو یہاں لیکن ہمارے پاکستان میں قانون تو کھلواڑ ہے یار، یہ رنڈی ہے امیر لوگوں کے در کی. اور یہ اسی طرح انصاف جس طرح بکتا ہے ٹکے ٹکے آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے جی. جی ماہر کامران صاحب میں بھی ایلیٹ ہوں، میرا دوست تھا. اچھا زبردست یار، اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے. اور ایلیٹ کے جوان ابھی تو میں نے ان کے ساتھ نہیں سرو کیا، لیکن 96 میں جب ایلیٹ نئی ایلیٹ فورس ہوتی تھی تو میرے پاس 2 پلاٹونز ہوتی تھیں کوٹ سبزل میں، اور ان کا کھانا پینا اور کمال ہوتے تھے. یہ بڑی ایک دوسرے کا، ان سے میں نے سیکھا یہ بڑی کیا ہوتا ہے اور آپ ایک دوسرے کو کور کیسے کرتے ہیں جب دشمن فائرنگ کر رہا ہوتا ہے. تو لیکن ہم شاید اپنی وہ جو ٹریننگ ہے اس کو بھول جاتے ہیں اور جذباتی ہے کہ کچھ اوپن ہو جاتے ہیں جس سے یہ حادثات ہوتے ہیں. جی علی احمد کہہ رہے ہیں جی خان صاحب اگر گورنمنٹ آپ کو دوبارہ پولیس میں آنے کا موقع دے تو آپ کیا کریں گے؟ جی میں پتہ نہیں میں کیا کروں گا. میں نے دیکھیں 37 ایئرز گزارے ہیں پولیس محکمے میں اور بڑی یادیں ہیں. تو اگر مجھے موقع ملا تو میں انصاف کرنے کی کوشش کروں گا اور وہ غلطیاں اور کوتاہیاں نہیں کروں گا جو مجھ سے پہلے ہوئی. یو آر ڈوئنگ گریٹ جی. علی آفتاب اصغر تھینک یو یار. آفتاب علی بچے ہیں آپ سارے میرے بھائی ہیں. اور یہ ہیں جی ایڈوکیٹ نگینہ، یہ ریگولر آتی ہیں ہماری پولیس بلڈ ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب یہ آ کے، اور اب میری کولیگ بھی ہو گئی ہیں ایک طرح سے. میں بالکل ٹھیک ہوں نگینہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں. اور اچھا لگتا ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ پولیس بلڈ ہیں اور پھر ابھی آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں جیسے کہ میں ہوں جی. ماہر کامران کہتے ہیں جی سر بالکل آپ کے فالوورز آپ سے پیار کرتے ہیں. اور اس عجیب یار وہی پیار تو ہے جو مجھے جوان رکھے ہوئے ہے. آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں تو مجھے بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. یہ آگئی جی مبشر عباس ہیں جی. انکل کیا وجہ کہ یہ کیا ہو گیا جی؟ ہیں جی پاکستانی پولیس ڈسپلن نہیں ہے. ڈسپلن تو جب بینگ کے قوم ہم ڈسپلن نہیں ہیں یار تو پھر پاکستانی پولیس نے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ڈسپلن فورس ہے نہیں. ہمارے ہاں تو ادارہ ہے تو وہ شاید آرمی ہے جو ڈسپلنڈ ہے، اس کے علاوہ تو نہیں ہے کوئی ایسا. یار میری آنکھ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی، بس دعا کریں. لیکن اس کے باوجود آج میں نے ایک وہ ریکارڈنگ بھی کی ہے چودھری صادق شہید کے جو دوسرا اس کا تھا. پچھلی دفعہ بھی تو پرابلم تھا آئی میں، کوئی سیسٹ ایک بن گئی تھی. ابھی تو کافی بیٹر فیل کر رہا ہوں، پین تھا. اور اس کے باوجود میں نے، آپ لوگوں کا پیار ہے کہ میں نے ویڈیو بھی بنائی اور آج میرا موڈ ہوا کہ لائیو بھی آپ لوگوں سے میں بات کروں. سر پولیس میں ایس پی رینک کا آفیسر ایک افغانی نکلا کیا؟ یار دیکھیں یہ ایک پورا سکینڈل ہے.
جس میں افغانی بھی ہمارے بھائی ہیں، پر جس طرح وہ یہاں رہ رہے ہیں، اور پھر ابھی پتہ چلا جی کہ افغانیوں کے پاسپورٹ بنے لاکھوں روپے لے کے، ابھی کوئی اسکینڈل پشاور میں شاید پکڑا بھی گیا ہے، اسلام آباد یا پشاور میں کہیں. تو دیکھیں ہم مل جل کے ہی کرتے ہیں، پہلے نادرا میں انٹری ہوتی ہے پھر ادھر ہوتی ہے. تو اب جو افغانی یہاں پیدا ہوئے ہیں، اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں، تو پھر وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں جی. سر آج سندھ پولیس میں ایس پی رینک کا آفیسر ایک افغانی، اچھا وہی ہے جی سندھ پولیس. یار سندھ پولیس میں تو ایک بندہ ایس پی نکلا جو کبھی بھرتی نہیں ہوا، جعلی کاغذات پہ بھرتی ہوا تھا، اور اس کے بعد اب جا کے پتہ چلا جی وہ آؤٹ آف اسلام آباد میں بھرتی ہوا، وہاں سے وہ سندھ چلا گیا، اور ایس پی شپ بھی اس نے انجوائے کی، ایس ایچ او شپ انجوائے کی، ڈی ایس پی رہا، پتہ چلا جو اس کی بھرتی غلط تھی. تو یہ تو ہمارے ملک کا حال ہے یار. نیکسٹ جی ریمیار خان ویلکم جی. عبدالرشید راشد تھینک یو یار راشد. اور انور علی خان کہہ رہے ہیں جی وین ان یور بک، اچھا بک یار وہ پبلش ہو جائے گی جلدی انشاءاللہ، دی ہوئی ہے، پروف ریڈنگ وغیرہ ہوگی اس کی. درمیان میں کرونا نے حالات کچھ خراب کر دیے تھے، کام نہیں ہو رہا تھا. اب اللہ کی رحمت ہے سب کچھ بیٹر ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ بک جلدی آپ کو دیں گے جی. لیکن یار آپ لوگوں سے ایک گلہ میں کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا میرا سن لے، کہ میرے یوٹیوب چینل کو آپ اس پہ توجہ نہیں دے رہے. فیس بک پہ مونیٹائزیشن ہماری 70% سے زیادہ ہوگی، یہ ودن 2 منتھ ہم نے کرنی ہوتی ہے. فیس بک پہ بہت اچھا رسپانس ہے، پر جتنا میں محنت یوٹیوب کے لیے کرتا ہوں تو وہاں رسپانس نہیں ہے. تو آپ کائنڈلی یا تو مجھے پھر مشورہ دیں میں بند کر دوں یوٹیوب کو، اور یا پھر آپ اس کو میرے سبسکرائبر بڑھائیں، ویوز بڑھائیں، لائکس بڑھائیں، تاکہ میں ایک حوصلہ ہوتا ہے یار جب آپ کی چیز دیکھی جا رہی ہوتی ہے، جب میں اتنی محنت کر رہا ہوتا ہوں. تو پھر آپ کائنڈلی اس کو دیکھیں جی. نہیں میں نے آپ کا زیمہ رحیم جی، ہم سوری ہیں حزیمہ رحیم جی، سوری میں نے بچے آپ کا نہیں دیکھا پہلا کمنٹ، وہ میں کیونکہ یہ ساتھ ساتھ کمنٹ چل رہے ہوتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ جی. اگر آپ دوبارہ لکھ دیں تو میں بالکل پڑھوں گا جی. یہ اشمان شاہ جی، وعلیکم السلام اشمان، تھینک یو سو مچ جی. مہر کامران کہہ رہے ہیں سر گجرانوالہ سائٹ پر کبھی پوسٹنگ نہیں یار، گجرانوالہ نہیں رہی، البتہ میں کوٹ مومن میری پوسٹنگ رہی ہے، وہ تو ڈی ایس پی 16-17 میں جی. یوٹیوب بند کر دیں. اچھا یہ فورم چل یار میں بند کر، تو آپ نہیں چاہتے کہ مجھے کوئی پیسے ویسے مل جائیں تھوڑے سے اس سے یوٹیوب سے، کیونکہ اس سے تو پیسے نہیں ملنے، پھر آپ ہی بھجوا دیں. ساری دنیا کمائی جا رہی ہے یار وہاں یوٹیوب پہ، اگر مجھے کچھ مل جائیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں جی بند کر دیں. اچھا فیس بک کے ساتھ جی راجہ ظفر کہہ رہے ہیں جی کے ساتھ یوٹیوب پہ بھی لائیو آئی جی. یار یہ ٹیکنیکل ہو جاتا ہے تھوڑا، پھر پرابلم ہوتی ہے کہ جی اگر اس کے ساتھ 2 جگہ مینیج کرنا پھر شاید کچھ پرابلم ہو، اس لیے اسی پہ میں قناعت کرتا ہوں کہ جی فیس بک پہ رہ جائیں. جی عظیمہ آپ نے نہیں اپنا میسج دوبارہ کیا جی. حزیمہ سوری جی. یہ کیا ہے جی علی احمد کہہ رہے ہیں خان صاحب آپ پولیس آفیسر تھے تو آپ کو وکیل حضرات سے بنتی تھی، اور ماشاءاللہ جی میری کبھی بھی یار وکلاء سے نہیں لڑائی ہوئی، بلکہ میرے لیے آنر ہے کہ کوٹ مومن اور جڑانوالہ میں مجھے اعزازی طور پہ ممبرشپ دی گئی تھی بار کی، جب میں وہاں میری پوسٹنگ تھی. جڑانوالہ کے دوست اگر ہیں تو وہ کچھ ایڈوکیٹ ہیں تو وہ ان کو یاد ہوگا کہ مجھے انہوں نے کھانا دیا تھا، مجھے بطور ڈی ایس پی جڑانوالہ کھانا دیا تھا، اور مجھے وارم ویلکم کیا، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. اور یہ مجھے جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ سپورٹ کرتے رہیں گے. تھینک یو حزیمہ. یہ وقاص کہہ رہے ہیں جی اللہ آپ کو صحت تندرستی صحت عطا فرمائے، آپ کا بہت بڑا فین ہوں جی. تھینک یو سو مچ جی. گجرات پولیس سے ہیں. اور شمان کہہ رہے ہیں یوٹیوب کے لیے ایک گروپ بنایا اور اس میں 250 سے ایسے لوگ ہوں جو زیادہ تر آن لائن رہتے ہوں، جیسے ویڈیو کو اپلوڈ کریں، ان لوگ مکمل ویڈیو دیکھیں اور شیئر کریں. یار یہ
بڑا مشکل کام ہے گروپ بنانے کا. بہرحال میں علی کو کہتا ہوں یا گروپ بنائے گا اور اس پہ پھینکے گا. آپ اپنا نمبر سینڈ کریں, آپ کو بھی اس گروپ میں شامل کریں گے. اور کوشش کروں گا کہ جی جو فیس بک سے دوست ہیں ان کو لیا جائے اس گروپ میں, خاص طور پہ وہ وطن عزیز کا. اچھا ایک اور سجیشن بھی ہے آپ دوستوں سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, میں لکھ کے کرتا شاید. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جی وطن عزیز جو ہمارا چینل ہے اس کو ایکٹیویٹ کریں. یہ ہمارے وطن کا ہمارا اپنا چینل ہے اور اس میں کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے اگر لوگ مجھے انفارمیشن دیں. اب مجھے بہت انفارمیشن آتی ہیں میرے پرسنل نمبر پہ, میرے پرسنل واٹس ایپ نمبر پہ انفارمیشن آتی ہے, اور میں جیسے کوئی اطلاع ملتی ہے اسے میں کوئی کالم لکھ دیتا ہوں یا ویڈیو بنا دیتا ہوں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم مختلف شہروں میں پہلے ہم جو ضلع ہیں ان میں کر لیں, پھر تحصیلوں میں کر لیں, اپنے نمائندے مقرر کریں, انہیں ہم لوگو دیں اور وہاں سے انفارمیشن لے کے ہمیں بھیجیں. اگر کوئی پولیس والا مقدمہ درج نہیں کرتا, پٹواری کام نہیں کرتا, اے سی کام نہیں کرتا, ڈی ایس پی کام نہیں کرتا, یا وابڈا والے نہیں کرتے, یا ویسے کوئی پرابلم ہے سیاستدانوں سے آپ لوگوں کو, اپنے ایم پی ایز ایم این ایز سے, تو وہ ساری شیئر کریں تاکہ ہم ان کو یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے یا میرا جو اپنا پیج ہے عزیز اللہ خان کا فیس بک پہ, اس پہ ہم شیئر کریں. سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت بننے جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے چند سالوں میں جو اینکرز ہیں آپ کے بیٹھے ہوئے مختلف چینلز پہ جو 8 سے 9 بجے تک سوائے جھوٹ بولنے کے اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے, اور جن سے انہوں نے پیسے لیے ہوتے ہیں ان کے مفاد میں بول رہے ہوتے ہیں, تو وہ میں کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہ چھوٹے پولیس ملازمین ہیں, بڑوں کی میں بات نہیں کرتا, بڑے تو خیر افسر ہوتے ہیں جی, ایس ایچ او صاحب ایس ایچ او صاحب ہوتے ہیں, لیکن جو کانسٹیبل سے لے کے ہیڈ کانسٹیبل تک ہیں یا وہ بچے میرے, ان کے لیے میں زیادہ کام کرنا پسند کروں گا جی. تو اس پہ آپ مجھے بتائیے کیا ہم اپنے نمائندے مقرر کریں اور ان جو ٹرسٹ وردی ہوں, جو کام کرنے والے ہوں, وہ ہمیں انفارمیشن دیں. بلکہ آپ دوستوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اگر مجھے کچھ لکھ کے بھیجیں, کافی دوست بھیج رہے ہیں, تو آپ بھی بھیجیے گا. آصف گجر کہہ رہے ہیں سر اللہ آپ کو جزا دے, آپ صحیح معنوں میں متاحت ادنا کے لیے کام کرنے. بالکل یار, مجھے پتہ ہے کہ کانسٹیبلز کی کیا پرابلم ہے. اور یہ عثمان شاہ کہہ رہے ہیں فیس بک پر ویڈیو نہ ڈالا کریں, صرف فیس بک پر یوٹیوب کا لنک ڈالیں جس میں. یار وہی کرتے ہیں ہم, ڈالتے تو ہیں لیکن پھر وہ رسپانس اتنا نہیں آ رہا یار عثمان. آپ یہ دیکھ لیں, آپ کی سجیشن ہے وہ 250 والا, لیکن اللہ بہتر کرے گا, میں گھبراتا نہیں ہوں. پہلے یہ یوٹیوب چینل شروع کیا تھا کوئی 1.5 سال پہلے, پھر میں نے چھوڑ دیا درمیان میں. اب 1 ماہ سے میں ریگولر ہوں اور الحمدللہ اس پہ خاصا ہم لوگ کام کر رہے ہیں, ڈیلی ایک ویڈیو ڈال رہے ہیں, تو کوئی ایشو نہیں ہے. مونیٹائزیشن ہو جائے گی یار, نہیں بھی ہوگی تو خیر ہے. بات صرف آپ لوگوں کے پیار کی ہے کہ آپ لوگ پیار کرتے ہیں, آپ اپنا قیمتی وقت مجھے دیتے ہیں, میرے کالم پڑھتے ہیں, میری باتیں سنتے ہیں, تو میرے لیے بہت ہے یار. وہ میں ایسے آپ سے مذاق کر رہا تھا کہ نہیں ہوتا تو نہ ہو جائے گا, لگا رہوں گا میں انشاءاللہ. اور میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں, نہ ہی میں ہارنے والے میں سے ہوں. اور یہ میں اپنی لائف کی دوسری اننگ کھیل رہا ہوں الحمدللہ. ایک تو میں پولیس میں بہت اچھی کھیل چکا ہوں, اور میں ابھی ایک ایڈوکیٹ انشاءاللہ, اور یہ جو کام میں نے سوشل اس کا کیا ہے میں اسی پہ کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ. جی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تو یار وہ جو بات ہم نے سٹارٹ کی تھی عثمان مرزا والی, اس پہ بھی تھوڑا سا بات کر لیں. عثمان مرزا جیسے لوگ جب پی لیتے ہیں تو اپنی اوقات سے باہر ہوتے ہیں اور انہیں نشہ ہوتا ہے اپنی دولت کا, اپنے جو ان کے دوست ہیں صاحب اختیار ہیں ان کا. تو علی صاحب دکھا دیں کوئی نیا کمنٹ مجھے. جی انہوں نے کہا جی کیا ہے جی, ڈسکا انسیڈنٹ پہ کوئی پہ آپ کی کبھی ڈسکس کریں کہ آخر ایک انسپیکٹر کو کس حد تک ٹیز کیا جائے جس پر اس نے اتنا بڑا. جی ڈسکا انسیڈنٹ
آپ شاید وہ انسپیکٹر کی بات کر رہی ہیں جس نے ہمارے وکلاء کو فائر مار دیا تھا. یہ دیکھیں ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے. میں جو ڈی اے جی کا مرڈر ہوا تھا بھاول پور میں، گن مین نے اپنے ڈی اے جی کو مار دیا تو اس کا بھی انتہا تھا. صبر کا پیمانہ جب لبریز ہو جاتا ہے، ایک ہر آدمی کی ایک مینٹل لیول ہے، اور جب اس سے بات اوپر نکل جاتی ہے تو پھر وہ کوئی بھی ایکٹ کر جاتا ہے، وہ سوچتا نہیں ہے. تو وہ ڈسکا واقعہ غلط تھا، لیکن پولیس وائز میں اس کو جسٹیفائڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو کہو گے کہ مجھے فائر مار اور سیدھے کھڑے ہو کے، تو پھر اس نے کیا جو اس کی عقل میں آیا. دونوں طرف سے وہ اچھا ایکٹ نہیں تھا. جی سید مبشر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے آزادی کدھر تک ہونی چاہیے؟ دیکھیں شاہ صاحب میں عرض کروں آزادی کی، ہم جو پولیٹیکل سائنس میں میں نے ماسٹرز کیا تو ایک ہمیں وہ پڑھتے تھے ہم کہ ایک آدمی جا رہا تھا اور سٹک گھما رہا تھا وہ، تو سٹک کسی کے ناک پہ لگی تو اس نے کہا جی کہ یہ سٹک کی نوک میری ناک پہ لگی ہے تو آپ نے غلط کیا. تو اس نے کہا جی مجھے آزادی ہے. تو اس کے جواب میں اس بندے نے کہا جی کہ آپ کی جہاں سٹک کی نوک ختم ہوتی ہے اور میری ناک شروع ہوتی ہے تو وہاں آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ مدر پدر ذات آزادی جو ہے یہ بری بات ہے. آپ لمٹ میں رہیں، آپ دوسروں کے احساسات جذبات کا خیال کریں اور ہمیشہ یہ سوچیں کہ اگر یہ میرے ساتھ کوئی ایسا کرے پھر کیا ہوگا. تو آپ کو لمٹ میں رہنا چاہیے، چاہے وہ صحافت ہے یا چاہے کوئی چیز ہے. وہ مدر پدر ذات آزادی ہمیں نہیں چاہیے. جی یزمان سے عاطف چولستانی. عاطف تھینک یو سو مچ یار. چولستانی پہلا چولستانی ہیں جرا میرے نال گال کریں نا بھائی، سماجی کارکن. اپنے نمبر شیئر کرو الطاف بھائی، انشاءاللہ تو نہ رابطہ راستی. اور چولستان دی کوئی گال کیا حالات ان چولستان دے کیا تھیندا پہ اتھاں؟ اور پانی تا پتہ نہیں ہن ہے بارشاں اللہ کرے تھی ونجن، پانی بہتر تھی ویسی، لیکن چولستان واسطے تھوڑے سیاستدان کچھ نہیں کریں دے پہ، سارے اپنے اپنے علاقے نال ہی لگے پہ. جی عثمان ظفر جیسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہر جگہ موجود ہیں اور لوگ عزت اور بدنامی کے ڈر سے آواز نہیں اٹھاتے. یہ تو ایسا گناہ خود ریکارڈ کیا. جی اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے یار، آخر آ گیا نا، چھپتا تو نہیں ہے نا. جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کی بد دعا لگی، اور اسی کے بندے نے آپ دیکھیں نا کہ جس نے ویڈیو بنائی اسی نے ویڈیو لگا دی. آپ وہی وہ کہتے ہیں بکرا اپنے وہ ٹانگا جاتا ہے اپنے پاؤں سے، تو یہ اپنے پاؤں سے خود ہی ٹانگا ہے. سلمان گرایا کہہ رہے ہیں سوری میں ٹیسٹ ویڈیو کے لاسٹ ویڈیو پوری نہیں دیکھ سکا تھا. مجھے یزمان والی 56 سے ہوں. اچھا آپ شبیر چیمہ والی سے ہیں تو یار وہ آپ پڑھی ہے یزمان والی ویڈیو میرے فیس بک پہ، اور فیس بک پہ بھی ہے. اور یہ کیا ہے جی چودھری صادق والی تو ابھی یار آئے گی، ابھی اس کی سیکنڈ ابھی ہم نے ریکارڈ کی ہے، یہ آج لگ جائے گی انشاءاللہ 10 بجے تک، 10:30 بجے تک ہو جائے گی. میرا کویشچن ہے جتنا بھی کمپٹیٹیو ایگزام ہوتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں ایج ریلیکسیشن ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں کیوں نہیں؟ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ریلیکسیشن ہے، اس میں آئی جی ریلیکسیشن دے سکتا ہے، اور ریلیکسیشن ہوئی ہے، ہائٹ اور چیسٹ میں بھی ریلیکسیشن ہوئی اور ایج میں بھی ہوتی ہے. پاورز تو ہیں لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. جی چولستانی صاحب تھینک یو سو مچ. جی آپ کا نمبر میں نوٹ کر لیتا ہوں، تو انشاءاللہ میرا نمبر تو آپ کے پاس ہوگا، آپ رابطہ کیجئے، مجھے واٹس ایپ ضرور کیجئے گا. میرا نمبر نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں 0300868990. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، اگر کسی دوست نے لکھنا ہے یا مجھے واٹس ایپ کرنا ہے تو 0300868990 یہ واٹس ایپ ہے، مجھے آپ ضرور میسج کیجئے گا. جی ذیشان اسد ملک کہہ رہے ہیں سر اگر پولیس دی تنخواہ ہائی کورٹ دے ججاں دے برابر تھی ونجے تو کرپشن ختم تھی ویسی، حکومت کو مشورہ دو. یار میں مشورہ ملک صاحب کیا دیں، حکومت آپ سیانی ہے.
ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਅਗਰ ਭਾਵਲਪੁਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਚਹਾਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1 ਤੋਲੇ ਦੇ ਬਰਾबर होती है। मैं अक्सर मैं जो सराइकी नहीं समझते उन्हें मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा कि नवाब ऑफ भावलपुर में की जो रियासत थी उसमें दर्जा चहारम का जो होता था बंदा, उसकी तनख्वाह 1 तोले के सोने के बराबर होती थी। मसलन अगर आज का दौर देखें तो 1 लाख कुछ हज़ार तोला है तो उसकी तनख्वाह 1 लाख कुछ। इसी तरह फिर जो दर्जात बढ़ते थे तनख्वाह ज़्यादा होती जाती थी। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत अगर इस पैरामीटर पे आ जाए कि दर्जा चहारम का बंदे की 1 लाख तनख्वाह हो, यानी जो कांस्टेबल से नीचे जो है आपका वो दर्जा चहारम का बंदा उसकी 1 लाख हो, कांस्टेबल की 1.5 लाख हो, फिर ऊपर तनख्वाहें बढ़ती जाएं, तो फिर करप्शन क्यों करेगा यार, अपनी खबर काली क्यों करेगा। मुस्लिम गुराया जी, सलमान गुराया जी कहते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में देखता हूँ आपको और आपके जी, थैंक यू सो मच यार। अच्छा, इंग्लैंड से भी देखते हैं। कल मुझे मेरे एक दोस्त से बात हुई जी, जमील मुग़ल मेरा मैट्रिक का क्लास फेलो था और आप बिलीव करेंगे कि 72 में मैंने मैट्रिक किया और ये बंदा 19 साल की उम्र में USA चला गया था और ये 40 साल से वहाँ है। और अब तो ये सराइकी, बेसिकली सराइकी है, लेकिन उर्दू, सराइकी, पंजाबी सब बोलना भूल गया है और सिर्फ इंग्लिश के अलावा उसे कुछ नहीं आता। और 40 साल बाद मेरी कल उससे बात हुई, बड़ी खुशी हुई। मैंने अपना लिंक भी उसे सेंड किया यूट्यूब चैनल का और ये सारा कुछ। तो इसी तरह आप ऑस्ट्रेलिया में बैठ के देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब पूरी दुनिया में लोग मुझे देखते सुनते हैं, तो एक खुशी महसूस होती है। बाकी मैंने कमाना वमाना क्या है यार, इससे मेरा कोई नहीं है, बस मुझे राहत मिलती है, इनर सेटिस्फेक्शन है जी। आसिफ अनवर साहब क्या कह रहे हैं जी, सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और कह रहे हैं जी कि आज की बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है सादिक गुजर साहब की जी, शहादत जी। सादिक गुजर कमाल अफसर था जी। आप यकीन करें कि हमारी प्रोफेशनल जेलसी ज़रूर थी। उन दिनों मैं भी स्ट्रगल कर रहा था बीइंग ए सब इंस्पेक्टर, लेकिन चौधरी सादिक का एक नाम था और मैंने बहुत कुछ सीखा उससे, चौधरी सादिक से, कि किस तरह इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, किस तरह रेड किया जाता है। और हम लोग जब सिंध में रेड के लिए जाते थे तो फायरिंग हो रही होती थी, तो बड़े अजीब व गरीब हालात थे उन दिनों। और इतने वसाइल भी नहीं थे, हम अपनी कलाशनें भी नहीं होती थी, वो हम बुकटी से मंगाया करते थे, डेरा बुकटी से। रौंद भी हम अपनी जेब से मंगाया करते थे, हमें सरकारी तौर पे असला भी नहीं मिलता था, या मुखैर हजरात हमें डोनेट करते थे जी। आबिद मुगल आ गए हैं जी। नो डाउट यू आर ग्रेट सर, थैंक यू आबिद साहब, बड़ी मेहरबानी। आप आबिद, आप किधर से हैं? अगर आप खानपुर, अच्छा खानपुर से हैं जी, अच्छा गुजरांवाले से हैं मुगल साहब जी। अजब गुल दस्ती जी, दस्ती साहब वालेकुम सलाम। दस्ती साहब कितों दे वे तुसां नाल दसो अपना जरा काइंडली। खानपुर दे या दस्ती सारे पुराण वाले रुकनपुर दे नाल, मेरे को सारे याद हैं जी। दस्ती बड़ी तगड़ी कौम है, नवाब साहब ने लड़ पई है, नवाब साहब को भजाड़ता आई दस्तियाँ ने जी। बलोच बेसिकली हैं जी, दस्ती बलोच कहलाते हैं जी। जी नियाजी साहब, आज के दौर में आप किसी मसीह नहीं यार, बस कोशिश है कि अल्लाह ताला से जो मुझसे को कोताहियाँ गलतियाँ हुई हैं, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे जी। बस पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, पर जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, मुझे इतना पता है, और मुझे किसी का डर नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आई एम हैप्पी। अच्छा खानपुर के हैं दस्ती साहब, मैंने बताया आपको पहले, बल्कि रुकनपुर का भी आपको बता दिया। खानपुर में दस्ती बैठे हुए हैं और रुकनपुर में हैं, सरदारगढ़ में भी दस्ती काफ़ी बैठे हुए हैं, और शबीर ख़ान दस्ती हैं जी सरदारगढ़ के। मुझे हमेशा हर साल आम भिजवाते हैं वो बचाया, मैं रिटायर्ड भी हो गया, लेकिन इस दफ़ा नहीं भिजवाए। अच्छा दस्ती साहब माफ़ी दो चा सर जी। यार मैं तो दस्ती तो कोई गाल ही कहनी गड्डी वाली। अच्छा चलो,
جی عابد یو آر ڈوئنگ ویل جی، تھینک یو مغل صاحب، تھینک یو سو مچ جی. جی علی صاحب. تو یہ صورت حال ہے جی. آج کے جو ہم بات کر رہے تھے عثمان ظفر والی، اور پھر جو ہمارے اوکاڑا میں کانسٹیبل شہید ہوا آج کے، اس میں بڑا دکھ ہوا اس کا بھی کہ جی اس کے کیا بیتے گی اس کے گھر والوں پہ. ہم تو صرف یہ کرتے ہیں نا جی، پرچم میں لپیٹ کے سلامی دے دی اور دفن کر دیا. اب اس کی فیملی کے ساتھ کل کو بھی ہمیں ساتھ دینا چاہیے، شہداء کو ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہونی چاہیے. میں عسکری 11 میں رہتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ جو سی بلاک ان کا ہے وہ شہداء کا بلاک ہے. جتنے بھی کانسٹیبلز ان کے جوان شہید ہوتے ہیں آرمی کے، وہ ان کو وہاں گھر دیے گئے ہیں، اور اگر وہ خود رہنا چاہیں تو خود رہیں، نہیں تو اس گھر کا رینٹ ہر ماہ اس شہید کے، وہ ان کی ملکیت ہے. وہ کروڑ کا ہے، وہ 1.5 کروڑ کا ہے، وہ ان کی ملکیت ہے. اور اس کے بعد جو ہی ہر ماہ رینٹ آتا ہے وہ خود بخود شہید کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے. یہ اس کے علاوہ ہے جو اس کی پینشن ہے یا تنخواہیں ہیں یا مرات ہے، یہ اس کے علاوہ ہے. تو اس پولیس والوں کو بھی آئی جی صاحب پہ اگر بات پہنچتی ہے تو انہیں بھی جوانوں کے لیے ایسا کچھ کرنا چاہیے. شہداء کی بیوہ کو گھر دینے چاہیے. وہ کہاں جائیں؟ اگر کرایہ کے گھر میں رہیں تو کیسے ان کا گزارا ہوگا؟ تو یہ مہربانی کریں، پولیس والوں کے بارے میں سوچیں آئی جی صاحب. جی جی ارشاد صاحب کہہ رہے ہیں جی گریٹ پرسن گریٹ ٹاسک. جی تھینک یو ارشاد بھائی، بڑی مہربانی آپ کی. آپ ہائی وے پولیس سے ہیں، اور ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کا بھی انہوں نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ایک حکومت آتی ہے اور دوسری حکومت کے کیے ہوئے کاموں کا ستیہ ناش کر دیتی ہے. چودھری پرویز الہی کے باقی کاموں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جو اس نے 1122 والا کام کیا، پھر اس نے جو کارڈیالوجی سینٹر بنائے، سارے دل کے ہاسپیٹلز بنائے، اور یہ پی ایچ پی خاص طور پہ ان کو بڑا اچھا کیا گیا تھا. لیکن ان کے جانے کے بعد ان کا پیٹرول بند، ان کا بجٹ بند، ان کی چیزیں بند. تو یہ بڑی زیادتی ہے کہ اب یا تو اس پی ایچ پی کے ملازمین کو ضم کر دیں آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں، اور ان کو ایس ایچ او کے حوالے کر دیں، اور وہ جو بلڈنگز ہیں ان کو تھانے یا چوکیاں بنا دیا جائے. لیکن یہ بس پولیس کے لیے جان بوجھ کر خراب کیا جاتا ہے. ہائی اپس جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. جو ہائی اپس ہیں نا، یہ کہتے ہیں جی ہم تو پولیس والے ہیں نہیں. یہ آپ لوگوں کو پولیس والا کہتے ہیں جی، پولیس والا، یہ پولیس والے، تو یہ خود کو پولیس والا نہیں کہتے ہیں جی. سید مبشر صاحب کہتے ہیں انکل کسی وقت پولیٹیکل سسٹم پر بھی بات کریں، کیونکہ سسٹم، یار میں نے پولیٹیکل سسٹم پہ بولنا شروع کیا تو میرے آدھے جو فالورز ہیں وہ بھاگ گئے تھے، کیونکہ میں اب سیاست پہ بات نہیں کرنا چاہتا. سیاست گندا دھندا ہے یار، سارے جھوٹے ہیں، سارے کوئی عجیب سے لوگ ہیں، بندہ بے شرمی کی حد تک یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں. تو بس ہو گئی ہے. میں نے شروع کیا تھا لوگوں کو موٹیویشن کی، تو وہ مجھ پہ پھر الزام لگ گیا جی کہ میں یوتھیا ہوں اور میں نون لیگ کے خلاف بولتا ہوں. اب جس نے غلط کیا اسی کے خلاف بولے گا. تو میں نے پھر بہتر سمجھا کہ جی آپ بولیں ہی نہ، ختم کریں اس کو. جی عثمان کہہ رہے ہیں جی حاجی صاحب کو چھوٹے پولیس ملازمین کے لیے ہر ضلع میں نیو کالونی بنوانی چاہیے، کیونکہ بالکل یار آواز اٹھائیں آپ لوگ آئیں نا، ہم لوگ مل کے آواز اٹھاتے ہیں، میری آواز سے آواز ملائیں، تو بالکل بنانی چاہیے. اور آرمی کے کیا کہہ رہے ہیں جی بشیر صاحب کہہ رہے ہیں جی، نوید کہہ رہے ہیں جی بالکل سر آپ بجا فرما رہے ہیں. شہداء کے ساتھ محکمہ شہداء کی فیملیز کو جو جائز برات ہے وہ بھی نہیں. یار یہ آپ تکلیف ہوتی ہے. پچھلے دنوں بہاول نگر کے ایک پی ایچ پی کا ملازم تھا ہائی ویز کا، پیٹرولنگ کا، اور وہ اپنی بیوی کو وصیت کر رہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ان پولیس والوں کے پاس مت جانا، یہ مافیا جو بیٹھی ہے یہ درندے ہیں،
یہ گھورتے ہیں، یہ عزت کو گھورتے ہیں، تو وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے جی. سر جی ہمارے آرمی کا کوئی بھی جوان شہید ہو جاتا ہے تو شاید شہید لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. ہمارا پولیس کا کوئی جوان بھی شہید ہوتا ہے تو جہاں بھاگ. اور یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ یہ میڈیا والے جہاں بھاگ کی لکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا یہ چاہتے ہیں جی، کیسے مرتے ہیں، شہید کیسا ہونا چاہیے، ان کی کیٹیگریز کیا ہیں جی. آصف انور کہہ رہے ہیں جی سر پولیس پروسیکیوشن کوآپریشن پہ بھی بات کریں جی. پروسیکیوشن بڑا امپورٹنٹ رول ہے جی پروسیکیوشن کا. جوڈیشلی میں جب کیس پولیس والوں نے بندہ پکڑا، پروسیکیوشن کے حوالے کیا اور پروسیکیوشن والوں نے وہاں کیس لڑنا ہوتا ہے. اب جو زیادہ پرابلم آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جو پروسیکیوٹرز ہیں ان کی تنخواہیں کم ہیں اور ان کے سامنے جو وکیل کھڑا ہوتا ہے وہ کروڑوں روپے لے کے کھڑا ہوتا ہے یا لاکھوں روپے لے کے، تو وہ بیچارے بول ہی نہیں سکتے. پروسیکیوٹرز خاصا مشکل کام ہے، اس پہ کام ہونے والا ہے پروسیکیوشن میں. اور نیب کے کیسز میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے جی. عثمان یونس کہہ رہے ہیں کیسے ہیں انکل آپ؟ رحیم یار خان بہت سے اسٹیشن پر ایس ایچ او، جی بالکل جی ایس ایچ او رہے ہیں جی. میں ایس ایچ او سب بہت سے پولیس اسٹیشنز ہیں واقعی جہاں میں صدر رحیم یار خان 3 دفعہ ایس ایچ او رہا ہوں، کوٹ سبزل 3 دفعہ رہا ہوں، رکن پور 2 دفعہ، بونگ 2 دفعہ، سارے ہی تقریباً رحیم یار خان میں گھوما ہوں جی. اللہ کی رحمت ہے مجھ پہ اور لوگ مہربانی ہے لوگوں کی کہ اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی ہمارے شہید کی، اکاڑا والے کی، کہ اب دیکھیں اس کی فیملی کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں، کتنے جلدی ان کو ڈیوز ملتے ہیں، یا وہ بھی گھومتے رہیں گے فائلیں بغل میں لے کے اور فیملی کلیم کے لیے خاص طور پہ کہ جی وہ بڑی شرمندگی ہوتی ہے. وہ جو بچے ہیں فیملی کلیم والے ان کو یہ کہ انہوں نے ضد لگائی ہوئی تھی آئی جی آفس نے. جی سید مبشر کہہ رہے ہیں جی آپ ماشاءاللہ اچھی بات کرتے ہیں لیکن آرمی کے متعلق نہیں بولتے. یار میں آرمی کے متعلق کیا بولوں یار، آرمی سے میں ڈرتا نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ کیا بات کروں میں اس سے. میں نواز شریف بن جاؤں جیسے وہ بیٹھ کے وہاں سے تقریر کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے جنرلز کو. وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اب یہ بے غیرتی ان سیاستدانوں میں ہے نہ انہیں سر پہ چڑھائیں تو کیوں سر پہ چڑھاتے ہیں جی ان کو نہ. جب سے پاکستان بنا ہے اٹھا کے سر پہ بٹھا دیتے ہیں، ان کے قدموں میں ان کے بوٹ پالش کرتے ہیں، ان کے بوٹ چاٹتے ہیں، پھر انہی کو برائی کی جا رہے ہیں. تو پھر آپ مہربانی کریں. جی ایک وہ کالم علی کہہ رہا ہے جی جنرل رانی والا ہم نے لکھا تھا، ویڈیوز بھی بنائی تھی، وہ دیکھیں وہ پڑے ہوا ہے فیس بک پہ. جی ننکانہ صاحب میں رہا ہوں جی میں، بلکہ ریٹائرڈ بھی ننکانہ صاحب سے ہوا تھا. بڑا گھر سرکل ہے جی، بچے کے میں آفس تھا میرا. اور 18 میں 2 مئی 2018 میں ریٹائر ہوا تھا جی ننکانہ سے. جی احمد پور میں، جی آباد پور میں رہا ہوں یار، تھوڑی دیر رہا ہوں. آباد پور باغوں کا شہر ہے جی، آموں کا، بڑے آم کے باغ ہیں. اور جھبیل برادری ہاں مجھے یاد ہے. اور کافی دوست ہیں میرے آباد پور میں. میری پوسٹنگ تھوڑی رہی تھی 3-4 مہینے. جی نوید کہہ رہے ہیں سر جیسا کہ آرمی کے لیے اپنے خلاف بکواس کرنے والوں کے قانون ہیں، اسی طرح جرمانے سزائیں دونوں شامل ہیں، کیا پولیس ڈپارٹمنٹ میں؟ یار پولیس بیسکلی آرمی کا تعلق پبلک سے نہیں ہے. پولیس لا اینڈ آرڈر کے لیے جب امپلیمنٹ کرانے کے لیے جاتی ہے تو اسے گالیاں اور بکواس سننی پڑتی ہے. اور پھر پولیس کا اپنا رویہ دیکھیں نا، آپ کے رویہ کیسا ہے. اگر میں پولیس کے رویے کے ہمیں اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ پولیس والے تھانوں پہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیا کرتے رہے ہیں، تو پھر جب اس ٹائپ کی حرکت کریں گے، ہم کسی کی بات ہی نہیں سنیں گے اور ہر بات پیسوں کی لیے کریں گے، تو پھر لوگ تو گالیاں دیں گے یار. اب آرمی والے تو اس میں انوالو نہیں ہوتے. آپ دیکھیں کہ جب آرمی مارشل اللہ ہوا تھا اور یہ وابڈا میں آرمی والے آئے تھے تو انہیں بھی گالیاں پڑ رہی تھی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انہیں بھی گالیاں پڑتی ہیں. پبلک جو بندہ پبلک ڈیلنگ میں انوالو ہوگا یا ڈائریکٹ انوالو ہوگا اسے گالیاں پڑے گی، کیونکہ عوام ناخوش ہوتی ہے. خوش تو بندہ اللہ سے بھی نہیں ہوتا جی. ہم اللہ سے بھی کبھی کبھی شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم ہمیشہ ہی کرتے رہتے ہیں.
چاہے ہمارے پاس جو بھی ہو جی. ASI ایسی بات یار، یہ رومن پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایسی بات تو نہیں، اصل میں آرمی نے ہی بربادی کی ہے. اب مبشر عباس صاحب آرمی نے کی ہے تو اس میں عام لوگ سارے شامل ہیں نا. بات تو یہ ہے کہ اگر آپ شروع کریں نا، جب مارشل لا لگتا ہے تو ہماری عدالتیں بھی اسے صحیح قرار دے دیتی ہیں. آپ کو نہیں پتا جو مشرف صاحب کا ماشاء اللہ تھا، اس میں وہ گیا تو انہوں نے جج صاحبان نے کہا جی سارا ہی جائز ہے، کیے جائیں جو آپ تو نہیں جاؤ انہوں نے. تو وہ پھر ہم جھکے ہوتے ہیں سارے. اور آپ کے سیاستدان جو آج نظریاتی بن گئے ہیں سارے، تو یہ کتنے نظریاتی ہیں آپ کو نہیں پتا، اور انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. تو پھیلائی ہوگی، میں مانتا ہوں آپ کی بات، میں ڈس ایگری نہیں کرتا آپ کی بات سے. پر بات یہ ہے کہ ان کو لاتا کون ہے، ان کو کون کہتا ہے جی آپ تشریف لے آئے. تو یہی کہتے ہیں نا یار، غلط کام یہ کرتے ہیں. اب ہو جائیں اکٹھے سارے تینوں پارٹیاں، بنا دیں قانون، آئین میں امینڈمنٹ لے آئے نا. تو اب کون سا آئے گا بتا دیں مجھے. اب باتیں آپ کرتے ہیں آسٹریلیا بیٹھ کے، یہاں ہے نا پاکستان میں، پتہ چلے گا آپ کو. اچھا جی، یہ راحت سلیم اختر کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ آپ کا پولیس والا دور، آپ کی جہاں جہاں بھی پوسٹنگ رہی ہے ہمیشہ سنہری. تھینک یو سو مچ راؤ صاحب. بس کوشش کی تھی کہ کچھ اچھا گزر جائے دور، اللہ کی رحمت ہے. لیکن دنیا میں پاکستان ایز اے کنٹری ہے جہاں آرمی کا پولیٹکس میں، یار آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیوں آپ اسے بحث لگائی جا رہے ہیں. شاہ جی کیا کروانا ہے مجھے، آپ نے پکڑوانا ہے یا کالا ڈالا منگوانا ہے میرے لیے؟ کیا چاہتے کیا ہے؟ اچھا جی، عثمان یونس فرما رہے ہیں آباد پور میں عمرانی گینگ کو آپ نے پکڑا. جی یاد ہے مجھے یار جی، وہاں سارا کچا اور پرلی سائڈ پہ وہ ایک مدرسہ ہوتا تھا جہاں، اب مجھے مولانا صاحب کا نام یاد نہیں ہے، وہاں بھی ہم نے ریڈ کیا تھا. یہ دریا کراس کر کے کوئی عمرانی تھے مولانا، ان کا مدرسہ تھا جو سپاہی صحابہ کے تھے. تو ان کے پاس یہ ملک اسحاق کے بارے کی انفارمیشن تھی کہ وہاں ملک اسحاق صاحب آیا کرتے تھے مرحوم، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. جی میں آپ کے شہر بچے کے میں رہا ہوں جی، اللہ رکھا صاحب، وہیں آفس ہوتا تھا اور وہیں جو ہاسپیٹل ہے اس میں رہائش تھی میری، بیک سائڈ پہ وہ جو ہے. اب یہ سید مبشر صاحب کہہ رہے ہیں جی 18ویں ترمیم بہت بڑی چیز ہے. جی بالکل جی. آباد پور میں یہ جو ہو گیا عمرانی گینگ سید مبشر، تو یہ سید مبشر صاحب نا مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح میں آرمی کے خلاف بات کروں. تو بھائی میری پاک فوج ہے، میں کیوں بات کروں اس کے لیے، آپ ہی کر لو اگر اتنا شوق ہے تو. پاک فوج زندہ باد. اور رہتا بھی میں عسکری 11 میں ہوں، تو آپ چاہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے. ہاں جی، زرداری زندہ باد. ہاں جی زرداری تو پھر زرداری، ایک زرداری سب پہ بھاری ہے، لیکن اب اس کا بیٹا بھاری ہوتا جا رہا ہے وزن میں، پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے بلاول سائیں کو. خان صاحب نورپور نرنگا کا کوئی واقعہ، یا نورپور نرنگا کا ایک واقعہ ہے. اور یہ کیا شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی؟ سر آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی ٹرائی ہو رہی ہے. اور نہیں ہوتا میں ڈی ٹریک، یار تگڑے ہو جاؤ. اچھا یار نورپور نرنگا کا ہے ایک واقعہ وہاں، بلکہ منشیات پکڑی تھی میں نے نورپور نرنگا سے، اور اس میں وہ عزیز داد پوترا تھا، اصغر عباسی کا بھائی چاچا. یہ جو تھے ایک ہوتے تھے گرداور، اب نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا. وہ کہانی لکھی تھی میں نے 5 کلو ہیروئن پکڑی تھی یہاں سے اور لے گیا تھا، وہ نورپور نرنگا سے ہم نے پکڑی تھی. وہ ہے سٹوری، میں آیا تھا کوٹ سبزل سے، 93 کی بات ہے، 92 93 کی بات ہے یہ. تو وہ پڑھیے گا آپ، انشاءاللہ میں سناؤں گا آپ کو سٹوری وہ. جی تو اچھا آپ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں جی، شیخ صفدر صاحب
اچھا یار یہ دیکھیں کمال ہے اس محکمے کو جس طرح برباد کرنے میں ان بیوروکریٹس جو پی ایس پی کلاس کا ہاتھ ہے وہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے. یہ بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے یار. یہ نوید میں آپ کو بعد میں اس کا جواب دے دوں, بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ. انہوں نے سوال کیا ہے کہ جی ڈائریکٹ بھرتی. اب دیکھیں نواز شریف صاحب کے دور میں 93 میں ڈائریکٹ انسپیکٹر بھرتی ہوئے, پھر 95 میں ڈائریکٹ انسپیکٹر بھرتی ہوئے, پھر 98 میں ڈائریکٹ انسپیکٹر بھرتی ہوئے. اچھا ان سے ان کی تسلی نہیں ہوئی. اور وہ یار یہ واٹس ایپ کال پلیز نہ کریں دوست, اس سے پھر وہ کیونکہ میں سیل فون پہ ہی ہوں تو یہ درمیان میں انٹرپشن ہو رہی ہے. تو جو دوست واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں وہ پلیز ابھی کال نہ کریں, میرے سیل فون پہ ہی ہے وہ. اچھا میں آپ سے عرض کر رہا تھا ڈائریکٹ انسپیکٹرز. پھر انہوں نے پولیس رولز میں جو بھرتی ہے وہ یا کانسٹیبل کی ہے یا اے ایس آئی کی بھرتی ہے. اے ایس آئی پروبیشنرز ہی پروموشن کر کے جاتے ہیں یا پھر اے ایس پی کی بھرتی ہے. اس میں کوئی محدود بھرتی ہے انسپیکٹرز کی, وہ ہے انسپیکٹر سارجنٹ. اچھا اب وہ انسپیکٹر سارجنٹ جو ہیں وہ بھرتی نے انہوں نے یہ بھرتی شروع کر دی ہے. اذان ہو رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے, اگر آپ مہربانی کریں. علی اشارہ کر رہا ہے کہ میں اذان کی احترام میں خاموش ہو جاؤں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا یار نوید, یہ میں شاجی کے اس میں نہیں پھنستا, آپ بے فکر ہو جاؤ. نہ ہی مارخور آتا ہے ادھر, نہ ہی میں بلیک پراڈو, کچھ نہیں ہوتا ہے ایسا. مجھے سارا پتہ ہے اور میں اپنی لمٹ میں رہتا ہوں. اور یہ زرداری صاحب نوید, پھر نوید آپ شرارت میں تلے ہو یار. زرداری صاحب کہ بلاول بھٹو بیٹی ہے یا بیٹا, یار یہ نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے, اب آپ خود اندازہ لگا لو. اور یونس میں واقعی بچے میں نے چھوڑ دی تھی سیاسی باتیں. اب آپ کو میری آئی ڈی سے پتہ چل رہا ہوگا کہ میں بہت کم بولتا ہوں, بلکہ میں تو قریشی کو بھی بھول گیا ہوں, بھاولپور والے کو. جی اس سے بھی میری نہیں ہوتی. وسیم قریشی, اس سے بھی اب کوئی مزہ نہیں آ رہا. باتیں تو بڑی مزے کی آتی ہیں مجھے سیاسی, پر وہ پھر آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ میرے جو بھائی ہیں نا نون لیگ والے, وہ پھر مجھے گلہ دیتے ہیں. اور دوسرا وہ میں نے غلطی سے یار لندن کا نام لے لیا تو وہ سمجھتے ہیں لندن کا نام جو نواز شریف ہے. اب یہ تو کہیں نہیں لکھا نا, میاں صاحب لندن میں رہتے ہیں تو ان کا نام نواز شریف, لندن کا نواب بھی نواز شریف رکھ دے جی لندن کا نام. جی شیخ صفدر, شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں جی؟ یار فیوچر تو بچے شیخ صاحب تباہ ہو گیا. اب ان کو احساس تو نہیں ہے نا, آپ ان کے کون سے چاچے مامے کے پتر ہیں یار. اب جو نوجوان آ گیا پولیس میں اور وہ اس طرح ان کا کیریئر برباد ہو گیا, وہ کیا کریں گے؟ ان کی پروموشن کدھر ہے؟ آخر بھاگ جائیں گے یا پھر فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, پھر وہ حرکتیں کرتے ہیں, کسی کو جوتے مار دیے, کسی سے زیادہ پیسے لے لیے. پھر ان کا مقصد پروموشن نہیں ہوتا. میں دیکھیں جب میں اے ایس آئی بھرتی ہوا تو ہمیں یہ تھا کہ جی ہم نے سب انسپیکٹر ہونا ہے, ایس ایچ او لگنا ہے. پھر دل کرتا تھا جی انسپیکٹر ہونا ہے,
پھر دل کرتا تھا جی کہ اب ڈی ایس پی ہونا ہے، ہم اپنا ریکارڈ بچا کے رکھتے تھے، کوئی پنشمنٹ نہ مل جائے. اور جب بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ جی پروموشن ہونی نہیں ہے تو پھر تو وہ ٹکا کے پیسے لیتا ہے، وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اس کا ایک ہی ہوتا ہے جی بس پیسے لیے جاؤ. جی شاہ جی آپ پھر ہمارے پاکستانی کیا کہہ رہے ہیں جی شاہ جی؟ ہمارے پاکستان میں صرف اسی باتوں میں ہے کہ بلاول لڑکی ہے یا لڑکا ہے. اور یار یہ بتا دیں کہ کیا ہے. اب ہمارے جو جالے بھائی ہیں پیپلز پارٹی والے وہ بتا دیں کہ وہ لڑکی ہے لڑکا ہے. اب وہ بری بات ہے نا بلو رانی کہنا ان کو، یہ کچھ اچھی بات تو نہیں ہے نا یار. پی پی کی قربانی میں کوئی، میں خود یار پی ایس ایف میں رہا اسٹوڈنٹ لائف میں، ہم نے جیلیں دیکھی، ہمیں بھی بڑی ماریں پڑیں، اور بھٹو جب شہید ہوئے ہم نے بھی بڑے نعرے مارے. اور لیکن وہ پیپلز پارٹی تو نہیں ہے نا یار. اب بھٹو تو نہیں ہے نا، بلاول بھٹو نہیں ہے، یہ تو کنفرم ہے نا. یا تو آپ کہیں کہ جی ماں کے نام سے وہ پکارا جائے گا ان کو، قیامت والے دن کی بات ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے بھٹو. اب یا وہ زرداری لکھ لے اپنے نام کے ساتھ یا بھٹو لکھ لے، یا دونوں میں سے ایک لکھ لے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی اب بھٹوں کے پاس نہیں ہے، وہ زرداریز کے پاس ہے. کسی دن ناراض ہو جائے، میں نے کچھ نہیں کہا جی نوید، آپ شرارتیں کر رہے ہیں، آپ سے ناراض ہوں گے. میں تو آج بھی جیو بھٹے کے نعرے لگاتا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں جیو بھٹو. میں تو جالا رہا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے یار. لیکن میں بھٹو کا فالوور تھا، میں زرداری کا فالوور نہیں ہوں جی. عابد صاحب آ گئے ہیں جی، میں بھی حاضر ہوں. وعلیکم السلام عابد صاحب، دیر آئے درست آئے. اچھا انکل، ڈیموکریسی کی بات ہے وہ تو کیا جی کی کیا لکھا ہے جی؟ بات ہے وہ تو بھٹو ووٹ بینک کی وجہ سے ڈیموکریسی کی بات ہے. نہیں ڈیموکریسی کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. ڈیموکریسی کدھر ہے؟ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے؟ کدھر ہے؟ پی پی میں کون سی ڈیموکریسی ہے یار؟ جو زرداری کا ہے، کب الیکشن ہوئے جی ان کے لاسٹ ٹائم آپ بتائیں؟ ان کے جو پارٹی الیکشن کب ہوتے ہیں؟ کون پارٹی؟ اگر یہ پارٹی الیکشن ہے تو بھٹو کو، بلاول کو بن جانا چاہیے چیئرمین. یعنی جو جس کا بیٹا ہے وہی بن جائے، جو نواز شریف کا بیٹا یا بیٹی ہے وہ بن جائے، عمران خان کا بیٹا بیٹی وہ بن جائے، تو یہ مولانا صاحب کا بیٹا آ جائے. تو یہ پھر کون سی جمہوریت ہے؟ آپ ڈیموکریسی اس کو کہتے ہیں؟ کتنے آئے ہیں جی امریکہ میں، کتنے لندن میں، آپ آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس کا بیٹا آ گیا ہے جی جہاں ڈیموکریسی ہے؟ آپ بتائیں نا جی کس کا بیٹا آیا، اس نے کہا جی میرے باپ نے قربانی دی تھی. اور کہے نا واشنگٹن کا بیٹا بھی آ جائے کل کو جی، اس کا بیٹا بھی آ جائے جو صدر گزرے ہیں کہ جی ہمارے باپ نے بڑی ایٹم بم بنایا تھا، افغانستان فتح کیا تھا، اور وہ کہے جی 9/11 کے بعد ہم نے اس کو مارا تھا جو مصر کا تھا شہزادہ. تو پھر یہ تو نہیں ہے نا، قربانیاں ان کی ایسے تو نہیں ہوئی نا. سر آپ سے ایک، جی آپ میسنجر پہ مجھے میسج کر دیں، رائے اسماعیل سرفراز صاحب میسنجر کر دیں، میں دیکھ لوں گا جی اس کے بعد، پروگرام کے بعد. جی ڈیموکریسی سسٹم لینا چاہتے ہیں جی بالکل یار. کون دیکھیں شاہ جی، پھر آپ اسی بات پہ آ گئے ہیں، کون کرے گا؟ پہلے تو جو پارٹیاں ڈیموکریسی لائیں نا، اپنی پارٹی کے الیکشن تو کرا لیں، جو وہ کہہ دیتے ہیں وہی ہو جاتے ہیں. جی رمضان رانجھا صاحب، جی رانجھا صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو رانجھا صاحب آپ میرے خیال کوٹ مومن سائڈ کے لگ رہے ہیں مجھے، کیونکہ وہاں سارے دوست ہیں میرے رانجھے، بڑے اچھے لوگ ہیں جی ماشاء اللہ. اور مڈ رانجھا خاص طور پہ جو رانجھے کی جگہ ہے. نوید کہہ رہے ہیں جی بھٹو کو کیا کہے جی، نوید صاحب نے گزر گیا جی. جی واٹس ایپ پہ آپ یہی ہے یار 0300868990 میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے. اور اسی پہ ایک ہی فون ہے، ایک ہی واٹس ایپ ہے، اسی پہ آپ کر سکتے ہیں میسج. میں دیکھتا ہوں، سارے میسج دیکھتا ہوں میں، اور جتنے ہو سکتے ہیں اگر بہتر ہے مجھے کال کر لیں. اگر کوئی پرابلم ہے تو دوست کال کر لیا کریں، وہ میرے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں، پھر وہ میرے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ میں سارے ایک ساتھ دیکھ سکوں جی. اور بھی تھوڑے سے کام ہوتے ہیں ظاہر ہے. اور
جو کیسز ہیں میں کورٹ میں جاتا ہوں تو کورٹس میں تو وہاں بھی ٹائم ہوتا ہے جی. سرگودا پولیس سے ہیں جی. شیخ صفدر صاحب کہہ رہے ہیں سر اگر لیجسلیٹو مسئلے کیا ہے جی لیجسلیشن نہ کی ہے تو کیا جی کورٹ بڑے خود میں لے سکتی ہے جی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی, لیکن کیا ہوگا جی, مشکل ہی ہے جی یہ کام جو آپ فرما رہے ہیں پیکس کوڈ وغیرہ والا کام. ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. جس ادارے کا جو کام ہے وہی کرے. جس ادارے کا کام قانون بنانا ہے وہ قانون بنائے مقننہ, اور اس کے بعد جس نے قانون امپلیمنٹ کرنا ہے وہ امپلیمنٹ کرے, اور اس کے بعد عدلیہ جس نے اس قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. یہ 3 بیسک ستون ہیں. اگر اسی پہ ملک چلے اور اس کے محتاط جو ادارے ہیں وہ آئین کے مطابق چلے تو کچھ نہیں ہوگا, سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. یہ تو نہیں کر رہے نا شیخ صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وہ قانون بناتے ہیں جو ان کی مرضی کا ہوتا ہے. اس میں یہ سارے اکٹھے, آج ان کی تنخواہوں کا بل آ جائے قومی اسمبلی کے ممبران کا اور سینٹ کا تو سارے اکٹھے ہوں گے. ایک اس محاذ پہ تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں جی. سید مبشر صاحب رانی سے مجھے کیا پورے ملک کو پیار ہے. نہیں یار نوید, آپ اس کو دیکھیں پولیٹیکل, پھر یہ سارے دوست جو ہے نا پھر آ جائیں گے, پھر بولنا شروع کر دیں گے. دیکھیں وہ بے نظیر شہید کا بیٹا ہے بلاول, اور اس کا میں حلفیہ کہتا ہوں اس کا سیاست میں آنے کا کوئی موڈ نہیں تھا. اب اسے زبردستی سیاست میں دھکیل دیا گیا ہے تو وہ بیچارہ مشکل سے سروائیو کر رہا ہے, کیونکہ اس کا ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے سیاستدانوں والا. وہ ایک پڑھا لکھا جوان ہے تو اسے کچھ اور فیلڈ کرنی چاہیے. بس اسے کیونکہ انہوں نے زبردستی سیاست میں گھسیٹنا ہے تو گھسیٹ لیا ہے جی. تو بیل کے لیے ریڈی رہتی ہیں, جتنا برا جرم بڑا جرم. دیکھیں کورٹ بیل جو ہے وہ جورسڈکشن ہے کورٹ کی. اب ظفر صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کورٹ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اب یہاں ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہے کہ جس کی بیل ہو جائے وہ بے گناہ تھا. یعنی جتنے بھی یہ فیصلے ہو رہے ہیں نیب کے یا دوسرے کیسز میں, وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ عدالت نے ہمیں بے گناہی کا سرٹیفکیٹ دے دیا. بھئی عدالت نے بے گناہی کا آپ کو سرٹیفکیٹ کدھر دے دیا ہے؟ ابھی تو بیل تو کسی موقع پہ ہو سکتی ہے, قتل میں بھی 2 سال کے بعد بیل ہو جاتی ہے. ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے انہوں نے, ایک بنایا ہوا ہے اتنے سال میں اتنی, اتنے سال میں اتنی. اب اس کے بعد اگر اسے بیل مل جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے گناہ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں کنسیپٹ یہی ہے کہ جیسے باہر آتے ہیں تو پھر وکٹری کا نشان بناتے ہوئے یہ, اور جی میں آ گیا جی ہار پہنے, اور چاہے جس سر میں وہ جو بغیرت ہے عثمان ظفر جس نے, وہ بھی جب آئے گا آپ دیکھ لیجئے گا اس میں بھی پھول برس رہے ہوں گے اور وہ وکٹری کا نشان بناتا باہر آئے گا جی. سر میں نے جو اب تک آبزرو کیا ہے اس کے مطابق 60% بڑے مقدمات کا آغاز گالی دینے یا قانون کا وجود نہ ہونا. یار مجھے نا عمرے پہ جانے کا بڑا اتفاق ہوا ماشاءاللہ. میں 89 سے میں عمرے پہ جاتا رہا سعودیہ. وہاں قانون بڑا سخت ہے. اب میں نے کئی دفعہ ایسی لڑائیاں دیکھی کہ وہ دور سے کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو زمین پہ تھوک پھینکتے ہیں, وہ گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں, قریب کوئی نہیں آتا, نہ ہی آ کے تھپڑ مارتے ہیں. جو آ کے تھپڑ مارے گا اس نے اندر جانا ہے. تو انہیں پتہ ہے قانون سخت ہے, اور جہاں قانون تو موجود ہے امپلیمنٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. چاچے کا پتر ہے جو کسی بڑے پکڑا گیا تو فوری رہا ہو جاتا ہے, اور باقی تو قانون امپلیمنٹ ہو جائے, سخت ہو جائے, سب ٹھیک ہو جائے گا. رانجھا صاحب کہہ رہے ہیں نہیں سر حاصل پور سے ایچ سی ہیں. اچھا آپ حاصل پور سے ہیں, تو رانجھے کدھر پہنچ گئے جی حاصل پور میں؟ رانجھے تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں مڈ رانجھا میں, تو آپ ادھر چلے گئے ہیں. حکیم صاحب, شمس چودھری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام جی, بڑی مہربانی آپ کی. آپ حکیم صاحب لیٹ ہو گئے آج میرے خیال. پہلے تو آپ نے سمجھا شاید میں 9 بجے آؤں گا, تو 9 بجے آج 9:08 ہو گئے, تو 1 گھنٹے سے زیادہ مجھے ہو گیا ہے.
تو اب علی بھی مجھے اشارے کر رہا ہے اس نے ایڈیٹنگ کرنی ہے جی، جو آج کی وہ قسط ہے چودھری صادق مرڈر والی، تو اس کے بعد اس نے لگانی بھی ہے 10:30 11 بجے اس نے پھر ہاں اپلوڈ کرنی ہوتی ہے یوٹیوب پہ. تو آپ دوستوں سے میں اجازت چاہوں گا. بہت اچھی بات ہوئی اور میں کوشش کروں گا جی کہ اگر آپ دوست کہیں گے تو میں دوسرے تیسرے دن آپ لوگوں سے میں گپ شپ کر لیا کروں گا. اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اسی طرح مجھے پیار کرتے رہیے، اسی طرح بات کرتے رہیے. اور بات سارے پیار اور دل میں محبت کی ہوتی ہے. یہ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ جی پیار اور محبت وہی جو سچے دل سے ہو. کسی سے زبردستی زور زبردستی سے آپ پیار نہیں لے سکتے. آپ کسی سے ڈرا دھمکا کے آپ کچھ نہیں کر سکتے کسی کا. جو میں پوری 37 سال کی سروس میں نہ لے سکا پیار، وہ جو آپ دوستوں نے، اور بیکاز آف دس سوشل میڈیا مجھے ملا. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ جی میری کوئی پوسٹ جب لگتی ہے تو وہ سٹرائک کرتی ہے جہاں میں چاہتا ہوں، اور ان کی چیخیں نکلتی ہیں پھر ان لوگوں کی، اور مجھے فون کالز بھی آتی ہیں. جی کس کا ہے جی میسج؟ غرائے صاحب، رانا غضنفر ہیں جی. جب پولیس تفتیش سے کورٹ ایگری نہیں کرتی تو پھر اسٹرگل کا فائدہ 9C کی FIR کے بعد 1 سال کے بعد ایویڈنس سٹارٹ ہوتی ہیں، دین بندہ فری. کیسا ظلم ہے، جس IO نے گلٹی لکھا اس کو سزا مل جاتی. دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کورٹ ایگری، اب کورٹ ایگری کرے نہ کرے، چلان درمیان میں پھرتا رہتا ہے، ٹرائل مشکل ہوتا ہے. جب مجھے یاد ہے جب ہم تھانے پہ میں SHO ہوتا تھا تو کیونکہ میں بڑا سخت گیر مشہور تھا، تو جو ملزمان ہوتے تھے وہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ بس ہمیں کسی طرح جیل بھیج دیا جائے. وہ سفارشیں ہوتی تھی جی جیل بھجوا دیں، اس قوت خانے سے ہمیں نکالا جائے، حوالات سے نکالا جائے. اور جب ملزم تھانے سے نکل جاتا ہے تو پھر آپ اس کی ٹوری اور دیکھیں گے. آبزرو کیجئے گا جو پولیس میں ہے یا پولیس کے باہر ہیں، جب وہ حوالات میں ہوتا ہے تو اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے. جب وہ جوڈیشل سے پیشی پہ آتا ہے تو نہایا دھویا شیو کی، کیونکہ جیل میں اسے بڑی برات ملتی ہیں جی. وہاں ٹیلی فون بھی ہے، وہاں ٹی وی بھی ہے، وہاں بہت اچھا کھانا ہوتا ہے. تو حوالات میں یہ چیزیں کم ہی ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں اگر بندہ کوئی تگڑا سیاست دان ہو تو پھر جو شراب کی بوتل بھی شہد کی بوتل ہو جاتی ہے. جی کورٹ مومن بڑی یادیں ہیں جی. رات کو خاص طور پہ وہ میں بھیرا جا کے جو میکڈونلڈ کھایا کرتا تھا، اور فوگی نائٹس کی میں رات کو میں چلا جاتا تھا، گشت بھی ہو جاتی تھی. کورٹ مومن بالکل یاد آتا ہے جی. سٹی آف سٹریس ہے اور بڑے اچھے لوگ ہیں، اچھے دوست ہیں میرے کورٹ مومن کے. میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، بار کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں. وہاں کے کچھ وکلا ہیں وہ بہت اچھے تھے اور اچھے دوست ہیں کورٹ مومن میں میرے جی. ذیشان باجوہ صاحب لے جی، تھینک یو سو مچ، بڑی مہربانی. آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اور اپنے ملک کے لیے کچھ کریں، لوگوں کے لیے کچھ کریں. آپ کے ساتھ جو ہمسائے ہیں ان کے لیے کچھ کریں، اور خام خواہ کسی کی دل آزاری مت کریں. جتنا ہو سکے اپنے ملک کے لیے سوچیں، اپنی قوم کے لیے سوچیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے سوچیں. تھینک یو سو مچ جی. السلام علیکم.